بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت دانیال رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت دانیال حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے حضرت ارمیہ کے ہم عصر تھے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ بچپن میں ہی آپ کے والدین کا سایہ سر سے اٹھ گیا، آپ یتیم ہو گئے تھے۔ بنی اسرائیل کی ایک بوڑھی عورت نے آپ کی پرورش کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل پیرا تھے اور بنی اسرائیل کو خدا پرستی کا درس کیا کرتے تھے۔ خدا نے آپ کو عقل و خیرت، فہم و ادراک کے ساتھ پیغمبری سے سرفراز کیا تھا۔ وقت نشر بادشاہ آپ کو بیت المقدس میں قید کر کے اپنے وطن بابل لے گیا۔ اس نے آپ کو وہاں ایسے اندھے کنویں میں ڈال دیا جو پہلے سے ہی اس کی پلی ہوئی خونخوار شیرنی کا مسکن تھا۔ یہ مصلحت الہی تھی کہ شیرنی نے آپ کو کوئی گزند نہیں پہنچایا بلکہ خلاف فطرت آپ کو دودھ پلا پلا کر اس وقت تک زندہ رکھا جب تک کہ خدا نے آپ کے نکلنے کا کوئی سوال پیدا نہیں کیا۔ حضرت دانیال کو اس کنویں سے نجات ملی۔ اس ضمن میں کہا جاتا ہے کہ وقت نشر نے ایک دن خواب میں دیکھا کہ آسمان سے فرشتوں کی جماعت اس کنویں پر آتی ہے، وہاں نماز پڑھتی ہے اور پھر واپس چلی جاتی ہے۔ خواب سے جب یہ بیزار ہوئے تو اس کے دل میں حضرت دانیال کا حال معلوم کرنے کی جستجو پیدا ہوئی۔ رات گزری اور جب صبح کو اسے یہ معلوم ہوا کہ آپ زندہ ہیں، شیرنی نے آپ کو کوئی ضر نہیں پہنچایا، تو اس کے دل میں آپ کی طرف سے حیفت پیدا ہو گئی۔ اس نے عزت و احترام کے ساتھ اس کنویں سے آپ کو نکلوایا، لیکن پھر بھی آپ کو آزاد نہیں کیا بلکہ اپنے خصوصی حراست میں رکھا تاکہ عوام سے حضرت دانیال کا کوئی رابطہ نہ ہو سکے۔ کنویں کے بعد جو آپ کو قید خانہ ملا ایک کشیدہ مکان کی شکل میں تھا۔ اس کے چاروں طرف فوج کا پہرا تھا تاکہ وہاں پر کسی شخص کا گزر نہ ہو، غرض کہ آپ 7 برس تک اسی قید خانے میں مصروف عبادت رہے۔ ایک دن بخت نصر نے ایسا ہی خواب دیکھا جس سے وہ پریشان و خوفزدہ ہوا، لیکن جب صبح ہوئی تو اس خواب کو بھول گیا۔ انتہائی غور و خوض کرنے پر بھی یاد نہ آیا۔ اس نے تمام منظموں کو اور کاہنوں کو جمع کیا۔ اس نے کہا، میں نے بہت ہی خوفناک خواب دیکھا مگر بھول گیا ہوں، تم لوگ اپنے علم کے ذریعے بتاؤ میں نے کیا خواب دیکھا، خواب کی تعبیر کیا ہے؟ ان لوگوں نے کہا، خواب پتہ ہو تو ہم لوگ اس کی تعبیر بتا سکتے ہیں، لیکن خواب کا بتانا ہمارے لیے ممکن نہیں۔ وقت نشر نے کہا، 3 دن کا موقع تم لوگوں کو دیتا ہوں، اس درمیان تم خوب غور کر لو اور نہ بتا پائے تو میں تم لوگوں کو قتل کر دوں گا۔ غرض جب یہ خبر مشہور ہوئی جہاں حضرت دانیال قید تھے، وہاں کے کسی پہرے دار نے یہ واقعہ آپ کو سنایا تو آپ نے فرمایا، تو جا کر بادشاہ سے کہہ دے یہ خواب بتا دینا نجومیوں کے بس کی بات نہیں، البتہ وہ مجھ سے رجوع کرے، میں اس کا خواب اور اس کی تعبیر دونوں بتا سکتا ہوں۔ بخت نشر کو جب یہ معلوم ہوا تو اس نے فوراً حضرت دانیال کو قید خانے سے طلب کیا اور ان سے کہا، بتائیے میں نے خواب میں کیا دیکھا اور اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، تو نے خواب میں ایک ایسے بت کو دیکھا جس کا ایک پیر زمین پر اور سر آسمان پر ہے، اس کا سر سونے کا، درمیانی حصہ چاندی کا، جانو تانبے کے ہیں، پنڈلیاں لوہے کی اور قدم مٹی کے ہیں۔ جب تو اسے غور سے دیکھ رہا تھا تو ناگہاں آسمان سے کسی نے اس کے سر پر ایک پتھر مارا جس سے اس کا قد اتنا چھوٹا ہو گیا کہ سارے اعضائے جسمانی ایک دوسرے میں پیوست ہو گئے۔ پھر تو نے یہ دیکھا کہ جو پتھر اس کے سر پر مارا وہ بڑا ہونے لگا اور رفتہ رفتہ تمام کائنات پر محیط ہو گیا۔ وقت نشر نے کہا، بے شک میں نے یہی خواب دیکھا تھا، اب آپ یہ بتائیے اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اے بادشاہ، اس بت سے مراد امتیں ہیں جو تیرے بعد درمیان و آخر میں ہوں گی، طلائی حصہ جسم سے مراد موجودہ امت اور تیری بادشاہی کا زمانہ ہے، نقرئی حصہ جسم سے مراد تیرے بیٹے کی حکومت کا زمانہ ہوگا، تانبے سے مراد اہل روم ہے، لوہے سے مراد فارس اور عجم کے لوگ ہیں، جس پتھر نے اس بت کے قد کو چھوٹا کیا تھا اس سے مراد وہ دین ہے جو آخری دور پیغمبروں میں اس بقی امت پر نازل ہوگا اور دوسرے دینوں کو ختم کر دے گا۔ عرب کی سرزمین پر خدا اس پیغمبر کو مبعوث کرے گا جو تمام نبیوں سے آخری نبی ہوگا، جس کا دین تمام دنیا میں پھیلے گا۔ جس طرح وہ پتھر پوری کائنات پر محیط ہو گیا، اسی طرح آخری نبی کا دین بھی پوری کائنات پر چھا جائے گا۔ بخت نشر یہ سن کر بہت متاثر ہوا اور کہنے لگا، اے دانیال، میں آپ سے بہت شرمندہ ہوں، میں نے آپ پر ظلم کے سلسلے کو روا رکھا، آج سے آپ
آپ آزاد ہیں، جہاں چاہیں جا سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تو نے میرا وطن اجاڑ دیا ہے، اب میں کہاں جاؤں، یہیں رہنا چاہتا ہوں، جیسا بھی تم رکھو۔ بالآخر وقت نشر نے آپ کو اپنا مصیر خاص مقرر کیا اور تمام اراکین حکومت کو یہ ہدایت جاری کی کہ وہ حضرت دانیال سے مشورے کیے بغیر کوئی کام نہ کریں۔ حضرت دانیال اس منصب شاہی پر 30 سال تک فائز رہے، یہاں تک کہ وقت نشر کو اسی کے ایک غلام نے قتل کر دیا۔ اس کے بعد وقت نشر کا بیٹا مہروا فلسطاس تخت نشین ہوا۔ اس نے 17 سال 20 دن تک حکومت کی۔ اسی زمانے میں حضرت دانیال نے بابل کے ایک مقام سوس میں انتقال فرمایا اور وہیں دفن ہوئے۔ امام سالوی کا کہنا ہے کہ حضرت عمر کے دور میں جب سوس فتح ہوا اور ابو موسیٰ اشعری وہاں کے حاکم ہوئے تو دارالامارہ میں ایک مفکل کمرے انہیں طویل القامت ایک میت رکھی ہوئی ملی جس کا منہ کھلا تھا اور لاش خراب ہونے سے محفوظ تھی۔ اس نے میت کا حال معلوم کرنے میں بہت کوشش کی مگر جب کچھ نہ پتہ چلا اس نے اس واقعے کی تفصیل حضرت عمر کو آگاہ کیا اور دریافت کیا اس میت کے متعلق ہم کیا کریں۔ جب دربار خلافت میں یہ مسئلہ حل نہ ہوا تو امیر المومنین حضرت علی ابن ابو طالب رضی اللہ عنہ کی طرف رجوع کیا گیا۔ آپ نے فرمایا وہ لاش حضرت دانیال رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے جو وقت نشر کے زمانے میں تھے۔ پھر آپ نے حضرت دانیال کے حالات بیان کیے اور عمر کو یہ مشورہ دیا کہ ابو موسیٰ کو لکھ دیا جائے کہ اس میت پر نماز پڑھ کر ایسی دفن کر دیں جہاں اہل سوس کی رسائی نہ ہو۔ ابو موسیٰ اشعری نے نہر کے پانی کو روک کر اس کے درمیانی حصے میں میت کو دفن کر کے نہر کا پانی پھر بدستور جاری کر دیا۔ اسی وجہ سے آج محربین نے لکھا ہے کہ حضرت دانیال نہر سوس میں دفن ہیں۔ آپ کی قبر نہر کے بیچ میں موجود ہے جس کے اوپر سے پانی چلتا رہتا ہے۔ تو آج کا یہ قصہ یہیں ختم کر کے آپ کو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔